ویزیو نواز کے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ معزز ناظرین، آج اس ویڈیو میں ایک ایسی چمکا دینے والی فعل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا متعدد ثقافت اور مختلف روایات کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں مختلف ممالک اور ان سب کی ثقافت، روایات و رسم و رواج، اصول و ضوابط مختلف ہے۔ قوانین، اصول اور روایات معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، لیکن یہ سب ایک چیز سکھاتے ہیں، وہ انسانیت۔ آج اس ویڈیو میں جس فعل کے بارے میں بتانا چاہتا جس میں بہت سارے انسان ملوث ہے، وہ ہے بچہ بازی۔ بچہ بازی یا لڑکوں کا کھیل افغانستان کے قدیم ترین رواجوں میں سے ایک ہے، جو ماضی قریب میں میڈیا کی بدولت سرخیوں میں آیا۔ یہ ایک طویل عرصے سے ملک میں جاری ہے۔ بچہ بازی ایک پرانی وسطی ایشیائی روایت ہے جس کی جڑیں اس جگہ کی ثقافت میں گہری ہے۔ مختلف محققین نے اس بات پر تحقیق کی کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ بچہ بازی یا لڑکوں کا کھیل عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ بچہ بازی افغانستان سے شروع ہوئی، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ بچہ بازی ایک پرانی وسطی ایشیائی روایت ہے جس کی جڑیں اس جگہ کی ثقافت میں گہری ہے۔ مختلف تحقیقوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بچہ بازی افغانستان سے شروع نہیں ہوئی بلکہ کسی اور جگہ سے ہوئی ہے، جس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق وسطی ایشیائی ثقافت سے جو خواتین اور بچوں کا استحصال کرتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق، جس کا نام جنسی ریکارڈ میں دکھایا گیا ہے، کہ 2002 میں افغانستان سے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی بچہ بازی میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور اس کے بعد سے بچہ بازی نہ صرف دور دراز کے دیہاتوں بلکہ کابل اور قندھار جیسے بڑے شہروں میں پروان چڑھی۔ بچہ بازی افغانستان میں ایک سماجی مسئلہ ہے۔ اب تک بہت سے بچے بے گھر ہو چکے ہیں اور دیگر مذموم مقاصد کے لیے ان کا استحصال کیا جا چکا ہے۔ اس سے ملک کی آنے والی نسل واضح طور پر متاثر ہو رہی ہے، اور بچوں اور بچہ بازی کے ایجنٹوں کو کبھی قسم کے قانونی اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ 15 سے لے کر 20 سال تک اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جو افغانستان میں نوجوان لڑکوں اور ان کے خاندانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بچہ بازی نے بہت سارے نوجوان مردوں کو گمراہ کیا اور انہیں بڑے بہادر لوگوں کے سامنے رقص کرنے پر مجبور کیا ہے، جو اکثر نوجوان مردوں کے ساتھ عصمتداری یا جنسی استحصال کا شکار ہوتا ہے۔ بچہ بازی ایک ایسا مسئلہ ہے جو افغانستان کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرنے والا ہے، اور یہ ملک کو کبھی بھی دہشت گردی، عسکریت پسندوں کی سرگرمی اور دیگر اندرونی مسائل سے اپنے برے دینوں سے باہر نہیں آنے دے گا۔ بچہ بازی میں ملوث لڑکوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان لڑکوں کے بڑا ہونے یا داڑھی نکل آنے کے بعد ان لڑکوں کو بیچ دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ساری زندگی غلاموں جیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لڑکے تو ساری زندگی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان لڑکوں کو مختلف فنکشن میں دعوت دی جاتی ہے اور پھر ان سے ڈانس کروائی جاتی ہے۔ ان لڑکوں کو ڈانس نمبر الاٹ کیا جاتا ہے اور اپنے نمبر پر ڈانس کرتے ہیں۔ ڈانس میں کیا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں کو لباس پہنا کر خواتین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ تمام مردوں کے فنکشن میں ڈانس نمبر اپنے پرفارمنس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسی تقریبات میں ہر عمر کے مردوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے تقریبات میں شرکت کو اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان تقریبات کی میزبانی افغانستان کے طاقتور امیر ترین لوگ کرتے ہیں، جن میں چند سیاسی بااثر لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان عمر لڑکوں کے مالک کے طور پر بتاؤ کرنے والی طاقتور افغانستان کے مرد جنگی سردار اس حقیقت سے بھی زیادہ مطمئن ہیں کہ نو عمر لڑکوں کو غلام بنا کر رکھنا اور ان سے جنسی خواہشات کا مطالبہ کرنا عوام میں ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان کا کوئی بھی شہری ان بڑے لوگوں کے خلاف کوئی شکایت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کو سزا دینا پڑتا ہے، اور اس غیر انسانی فعل میں مبتلا لوگوں کو کوئی یہ نصیحت بھی نہیں کر سکتا کہ تم جو کرے ہو یہ غیر انسانی ہو، اور اس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ ایک سب سے اہم عنصر جسے افغانستان میں بچہ بازی کے بڑھتے ہوئے رواج کی وجہ سمجھا جاتا ہے، وہ ناخواندگی ہے۔ 2017 سروے کے مطابق یہ دکھایا گیا ہے کہ بچہ بازی کا شکار ہونے والے بچوں کے والدین میں سے تقریباً 81% ناخواندہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ انصاف کا دعویٰ نہیں کر پاتے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ افغانستان میں بچہ بازی کا بڑھتا ہوا رواج بھی مجرموں کی ناخواندگی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ سروے کے مطابق تقریباً 58% بچہ بازی کے مرتکب ناخواندہ ہیں۔ جس دور میں افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، وہاں پر بچہ بازی کا مکمل خاتمہ کیا گیا ہے، اور بچہ بازی میں ملوث افراد کو مختلف سزائیں دی گئی ہے۔ لہذا طالبان حکومت کے دوران اس چیز پر مکمل پابندی تھی اور کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ اس غیر انسانی فعل میں ملوث ہو سکے۔ اسلامی قانون کے مطابق ہم جنس پرستی ایک حرام عمل ہے۔ کئی دہائی سے افغانستان کو دنیا کی سب سے زیادہ
मजहबी कौमों में से एक समझा जाता है, जहाँ तमाम मर्द और ख़वातीन शरई कवानीन पर एहतियात से अमल करते हैं। तमाम बचाबाजी इस कौम के माशरे के अंदर एक तारीख तरीन राज है, जिसे कौम की मकामी हुकूमत भी खुफिया रखने की कोशिश करती है। माजी में मुतअद्दिद बार ये देखा गया है कि मुश्ताइल इस्लामी अस्करियत पसंदों ने हम जिन्स परस्त होने की वजह से लोगों को कत्ल किया। अफगानी माशरे के गरीब समाजी इक्तिसादी तबकात की सूरत में अक्सरियत बच्चों के साथ नारवा सलूक की वजह से बचाबाजी की हिमायत नहीं करती। तमाम सरकारी और निजी तकरीबात में भी इस निज़ाम की खुली समाजी कबूलियत की वजह से अफगानी लोगों की एक बड़ी तादाद ने बचाबाजी एक तफरीही हकीकत समझा है। अफगानी माशरे मौजूदा हालत में बच्चाबाजी सिर्फ एक समाजी रुझान बन गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर